بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پچھلے پارٹ میں جن دو جوڑوں کا تذکرہ ہوا تھا کہ کیسی نیک زندگی انہوں نے گزاری، ہر قدم پر اللہ کے حکم کا خیال رکھا، تو ظاہر ہے جب ایسے نیکی پر انسان زندگی گزاریں گا تو یہ نیکی اس کی نسل میں بھی اور اس کی اولاد میں بھی باقی رہیں گی۔ تو ان دو جوڑوں سے جو اولاد پیدا ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے کئی لوگوں کو ہدایت دی۔ چنانچہ آگے واقعہ یہ ہے کہ ان دو جوڑوں سے جو اولاد پیدا ہوئی ان کا نام نامی اسم گرامی پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی تربیت عجیب ان کی والدہ نے کی، چونکہ والدہ پرہیزگار تھی مگر ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب تعلیم و تربیت کی تمام تر ذمہ داری حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ صاحبہ سیدہ فاطمہ پر آ گئی۔ انہوں نے دن رات اپنے اس بیٹے کی تربیت اس طرح کی کہ وہ بیٹا ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں انسانوں کی راہ ہدایت پر آنے کا ذریعہ بن گیا۔ والد کے انتقال کے بعد والدہ نے ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری کو اس طرح نبھایا کہ ان کو ابتدا میں مقامی مدرسے میں داخل کر دیا، اور جب وہاں سے علم حاصل کر چکے تو آپ نے بغداد بھیجنے کا ارادہ کیا، جو اس وقت علم کا مرکز تھا۔ اس وقت میں سارے بڑے علماء بغداد میں ہی تھے۔ سیدہ فاطمہ نے اپنے لخت جگر شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنی دعاؤں کے ساتھ روانہ کیا، اور روانہ کرنے سے پہلے 40 دینار جو ان کے والد مرحوم کے ترکے کے تھے، میراث میں انہوں نے پائے تھے، ان کے سپرد کر دیے، اور یہ دینار بغل کے نیچے سی دیے، اور پھر نصیحت فرمائی کہ میرے پیارے بیٹے، میری آخری نصیحت سن لو اور اسے کبھی نہ بھولنا، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا، خواہ کچھ بھی ہو جائے، جھوٹ کے قریب بھی نہ پھٹکنا، سچ بولنا۔ اور پھر سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے آپ کو ظاہری باطنی علوم سے آراستہ کرنا، اور میں تم کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں، اور وہی تمہارا حافظ و ناصر ہوں۔ چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی جب قافلے کے ساتھ ہمدان سے آگے ترترنگ کے آگے کوہستانی علاقے میں پہنچے تو 60 ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور تمام مال اسباب کو لوٹ لیا۔ شیخ صاحب ایک طرف سب سے الگ کھڑے تھے۔ ایک ڈاکو نے پوچھا، اے لڑکے، تمہارے پاس بھی کچھ ہے یا نہیں؟ اس پر شیخ صاحب نے جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، مگر ڈاکوؤں کو ان کی حالت کو دیکھ کر یقین نہیں آیا۔ یہ بات جب ڈاکوؤں کے سردار جس کا نام احمد بدری تھا اس کو معلوم ہوئی تو اس نے اپنے ساتھی ڈاکوؤں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو میرے پاس تو لاؤ۔ ڈاکوؤں نے ان کو احمد بدری کے سامنے پیش کر دیا تو احمد بدری نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ لڑکے صحیح بتاؤ کہ تمہارے پاس کتنے دینار ہیں؟ انہوں نے جواب دیا 40 دینار۔ احمد بدری نے کہاں ہے، نکال کر دکھاؤ۔ اس پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بغل کے نیچے سے اس کو نکالا، جو کپڑے میں سلے ہوئے تھے، اس کو ادھیڑ کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ ان دینار کو دیکھ کر تمام ڈاکو اور ان کا سردار تو بہت حیران ہوا کہ لوگ تو ہم سے دینار چھپاتے ہیں، اپنا مال چھپاتے ہیں، اور یہ کیسا ہے جو ظاہر کر رہا ہے؟
ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھ لیا کہ تم نے یہ دینار ہمیں کیوں دکھائے، ہم سے چھپائے کیوں نہیں؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری والدہ نے گھر سے رخصت ہوتے ہوئے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ میں ان 40 دینار کی خاطر اپنی والدہ کی نصیحت کو کیسے فراموش کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر تمام ڈاکوؤں پر ایک رقت طاری ہو گئی، دریا طاری ہو گیا، اور ان سب کے ہدایت کا وقت آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنی والدہ کی نصیحت کو نہیں توڑتے، اور ہم نے تو آج تک اپنے خالق، مالک اور قادر اللہ جل شانہ کے احکامات کو توڑا ہوا ہے۔ اس پر سب نے توبہ کی، اور پھر ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرما دی، اور سب اللہ کے سامنے توبہ کر کے اپنے زمانے کے ولیوں میں سے بن گئے۔ جی سامعین کرام، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک نیک والدہ کی تربیت نے اور تربیت کیے ہوئے لڑکے کے ایک سچ نے کس طرح کئی ڈاکوؤں کو ہدایت کی راہ پر لا دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، صحیح پرورش کریں، اور انہیں ہمیشہ سچ کہنے کا عادی بنائیں، جھوٹ سے انہیں دور رکھیں۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ جھوٹ آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے اور سچ انسان کو نجات دلاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، اور جو سچ بولتا ہے اللہ کے یہاں وہ سچوں میں لکھا جاتا ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے اللہ کی فہرست میں وہ جھوٹوں میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی جھوٹ سے حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔